اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو کے ذریعے ہم کسی کا دل یا کسی کے دھرم کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتے، ہم تو بس اتنی کوشش کرتے ہیں کہ ہر انسان کو حقیقت کا پتہ چلے۔ یہ ویڈیو سننے کے بعد آپ خود ہی فیصلہ کیجئے صحیح یا غلط۔ پلیز لائک، کامنٹ اینڈ سبسکرائب۔ بھائی گھبرا تو نہیں ہے؟ یہ قرآن بے عیب ہے، یہ قرآن بے عیب ہے، یہ قرآن بے عیب ہے۔ آئیے سورۃ الزمر کے دوسرے آیت پڑھنے سے پہلے پھر چلتا ہوں سورۃ حامیم سجدہ کی طرف۔ سورۃ حامیم سجدہ میں ارشاد ہوا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ اس میرے قرآن کے آگے پیچھے دائیں بائیں شیطان کا کوئی گزر نہیں، کیونکہ یہ میرا قرآن معصوم ہے۔ یہ میرا قرآن معصوم ہے۔ پھر میرے بزرگوں پھر کہتا ہوں، اگر وہ جملہ نہیں لکھتے تو یہ جملہ لکھوا کے لے کر آؤ کہ ہمارا رسول معصوم ہے۔ یہی جملہ لکھوا کے لے کر آؤ کہ ہمارا رسول معصوم ہے، ہمارا رسول معصوم ہے، لکھوا کے لے کر آؤ۔ میں کل ہی چلا جاتا ہوں، لکھوا نہیں لکھیں گے۔ قرآن کے لیے 1000 مرتبہ لکھنے کو تیار ہیں، رسول کے لیے نہیں لکھیں گے، کیونکہ اگر رسول کے لکھتے ہیں کہ معصوم ہے تو پھر منبر پر وہی بیٹھے گا جو معصوم ہو۔ ان کے نعرہ حیدری۔ ارے طیب اور طاہر لائیں کہاں سے، بے عیب لائیں کہاں سے، معصوم لائیں کہاں سے؟ آئیے، میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ میں 20 سورتوں کی 40 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ قرآن بے عیب ہے، یہ قرآن معصوم ہے۔ اور پھر ارشاد ہو رہا ہے اسی سورۃ الزمر میں اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہ مثانی۔ یہ قرآن مشکل ہے، ہر ایک کے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ نہیں، اب جملہ کہوں گا، دیکھو کس طرح داد دیتے ہو۔ جو قرآن ہے وہ اہل بیت ہے۔ جس طرح قرآن سمجھنے میں مشکل ہے، اسی طرح صالح کو بھی سمجھنا مشکل ہے۔ نعرہ حیدری۔ رسول کو سمجھنا مشکل ہے، علی کو سمجھنا مشکل ہے، حسن کو سمجھنا مشکل ہے، حسین کو سمجھنا مشکل ہے، بطول کو سمجھنا مشکل ہے۔ ارے تم نے رسول کو ہی نہیں سمجھا تو دین کیسے سمجھ میں آئے گا؟ پہلے رسول کو تو سمجھو، کیونکہ قرآن ہے مشکل، قرآن ہے مشکل، قرآن ہے مشکل۔ اور پھر ارشاد ہو رہا ہے، گھبرائیں نہیں، پھر ارشاد ہو رہا ہے سورۃ بقرہ میں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہ میرا قرآن بے مثل ہے، یہ میرا قرآن معجزہ ہے، یہ میرا قرآن بے مثل ہے، معجزہ ہے۔ اب جو قرآن ہے وہی اہل بیت ہے۔ ایمان سے بتاؤ، بڑے بڑے رائٹر، میں نے جنرل ضیاء الحق میں بھی دیکھا کہ کتاب لکھی کسی نے اور جنرل ضیاء الحق نے اس کو 50,000 دیا۔ میرے سامنے میں نے کتاب پڑھی تو کیا تھا اس کتاب میں؟ صرف یہی تھا کہ رسول جناب حلیمہ کی بکریاں چراتا تھا۔ کیا لکھی تھی کتاب کہ رسول جناب حلیمہ کی بکریاں چراتا تھا۔ اب قبلہ وہ تو میں نے عرض کیا تھا، میرے دوستوں میرے بزرگوں، جو جیسا ہے وہ وہی سمجھتا ہے۔ پورے قرآن میں دکھاؤ کہ اللہ نے کہیں رسول کے بکریاں چرانے کا ذکر کیا ہے؟ ارے یہ تمہارا ظرف ہے، جب تمہارے ظرف نے دیکھا
جب تمہاری نظر نے دیکھا تو رسول تمہیں بکریاں چراتا نظر آیا، اور جب اللہ نے دیکھا تو کعب قوسین پر نظر آیا، جب اللہ نے دیکھا تو کعب قوسین پر نظر آیا۔ ہے یہ قرآن معجزہ ہے، یہ قرآن معجزہ ہے، قرآن بے مثل ہے، قرآن معجزہ ہے۔ اور پھر ارشاد ہو رہا ہے سورۃ فاطر میں، والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ، یہ قرآن مصدق ہے، یہ قرآن حق ہے۔ گھبرا تو نہیں ہے؟ یہ قرآن مصدق ہے، یعنی پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اور یہ قرآن حق ہے، حق ہے، یہ قرآن حق ہے۔ جو قرآن ہے وہ اہل بیت ہے، جو قرآن ہے وہ اہل بیت ہے۔ میرے دوستو، قرآن نے تو یہی بتایا کہ یہ قرآن جو ہے یہ مصدق ہے، پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ ہمیں کیا پتا توریت کا، انجیل کا، زبور کا؟ ہم اسی لیے مانتے ہیں کہ قرآن نے تصدیق کی۔ اگر قرآن نہ ہوتا تو ہم کسی کتاب کو نہ مانتے، کیونکہ قرآن نے تصدیق کی ہے۔ اور اگر رسول نہ ہوتا، ہمیں کیا پتا کہ جناب عیسیٰ سچے ہیں یا نہیں، آدم سچے ہیں یا نہیں، یہ رسول نے تصدیق کی۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ہم ہر کتاب کو اسی لیے مانتے ہیں کہ قرآن نے تصدیق کی، اور ہم آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کو اسی لیے مانتے ہیں کہ رسول نے تصدیق کی۔ تو فیصلہ تو ہو گیا کہ ہم شیعہ انبیاء کو بھی اسی لیے مانتے ہیں کہ رسول نے تصدیق کی۔ تو اگر کسی کو منوانا ہے تو پہلے یہ دکھا کہ اس کی رسول نے تصدیق کی ہے۔ نعرہ حیدری! بھائی گھبرا تو نہیں گے؟ نعرہ حیدری! بھائی جب رسول نے تصدیق نہیں کی، یہی فرق ہے، یہی فرق ہے۔ اور قرآن نے بھی بتایا، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، وہ میرا رسول جو صدق لے کر آیا اور جس نے رسول کی تصدیق کی، وہ تقویٰ میں دونوں برابر ہیں۔ اب مسلمان بھائیو بتاؤ، رسول کی کس نے تصدیق کی؟ کہاں جاؤ گے؟ میں کوئی مناظرہ تو نہیں پڑھ رہا، میں تو مجلس پڑھ رہا ہوں۔ ہزاروں کتابوں میں تفاسیر میں ملے گا کہ رسول کی تصدیق کی علی نے، رسول کی تصدیق کی علی نے۔ تو اب عبدالحکیم سینہ تان کر اپنے مولا کے لیے کیوں نہ جملہ کہے کہ رسول وہ ہے جس نے انبیاءوں کی تصدیق کی، اور علی وہ ہے جس نے رسول کی تصدیق کی۔